السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی مجھے ذیشان کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اور ذیشان کا کہنا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ اگر آپ یہ ویڈیو اکیلے سن رہے ہیں تو میری ایک بات یاد رکھیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ سنا ہے جب بھی ان مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو بڑی دلچسپی سے سننے لگتی ہیں، اور بعض اوقات وہ صرف سنتی نہیں بلکہ آس پاس آ بھی جاتی ہیں۔ تو اگر ہمت ہے لائٹ بند کر دو اور ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد دیکھو، کیا واقعی تم اکیلے ہو یا کوئی تمہارے قریب اندھیرے میں بیٹھا ہے؟ یہ کہانی پاکستان کے جنوبی پنجاب کے ایک ویران گاؤں کی ہے جسے لوگ چکی والا گاؤں کہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا گاؤں جہاں کبھی لوگ بستے تھے، مگر اب وہاں صرف خوف بستا ہے۔ رات کے وقت گاؤں کے بیچ میں بنی ایک پرانی چکی خود بخود چلنے لگتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں اس کا پتھر انسان نہیں جنات گھماتے ہیں۔ میرا نام ذیشان ہے، میں لاہور سے ایک فوٹوگرافر ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک پروجیکٹ کے لیے جنوبی پنجاب جانا پڑا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آیا۔ سائن بورڈ پر لکھا تھا چکی والا گاؤں 2 کلومیٹر۔ میں نے سوچا یہاں کچھ اچھے شاٹس مل جائیں گے۔ گاڑی موڑی اور کچی سڑک پر چل پڑا۔ راستے سنسان، دونوں طرف جھاڑیاں اور ایک عجیب سی بدبو۔ جب گاؤں میں پہنچا تو ہر طرف ویرانی تھی، گھر ٹوٹے ہوئے، درخت جھکے ہوئے، اور بیچ میں ایک پرانی چکی کا پتھر زنگ آلود تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی وہ ہل رہا تھا، آہستہ آہستہ، جیسے کوئی اندر آٹا پیس رہا ہو۔ میں رکا، کیمرہ نکالا اور تصویریں لینے لگا۔ جسے ہی شٹر دبایا ایک سایہ کیمرے کے سامنے سے گزرا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں، لیکن جب تصویر موبائل پر کھولی، پیچھے دیوار کے پاس ایک عورت کھڑی تھی، لمبے بال، سفید چہرہ اور آنکھوں میں کالا خلا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے چکی کے دروازے کے قریب جا کر جھانکا، اندر اندھیرا تھا، بس ایک مدھم سا چراغ جل رہا تھا، اور دیواروں پر کچھ عجیب نشانات جیسے کسی کے لمبے ناخنوں سے بنے ہوں۔ میں نے ٹارچ جلائی اور قدم اندر رکھا۔ اچانک ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا، پوری چکی اندھیرے میں ڈوب گئی، اور پھر اندر سے کمزور سی آواز آئی، آٹا پورا نہیں پیسا ابھی۔ میں کانپ گیا، میرے ہاتھ میں کیمرہ لرزنے لگا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، پر وہ جیسے اندر سے بند تھا۔ اندھیرے میں اچانک ایک سایہ ہلا، اور وہی عورت میرے سامنے تھی، چہرہ آدھا جلا ہوا اور آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ چکی انسانوں کے لیے نہیں ذیشان۔ میں جم گیا، میں نے تو اپنا نام بتایا ہی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ توڑا اور باہر بھاگا، مگر جیسے ہی باہر نکلا پورا گاؤں غائب تھا، نہ گھر نہ درخت، کچھ نہیں، بس دھند اور میرے پیچھے سے آنے والی پھسلتی قدموں کی آوازیں۔ میں نے گاڑی کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن راستہ ختم ہو گیا۔ زمین دلدلی ہو گئی تھی، اور ہر طرف وہی آواز، واپس آ جا ذیشان، آٹا بھی پورا نہیں پیسا۔ میں نے پیچھے دیکھا، پچھلی طرف وہ عورت کھڑی تھی، چہرے سے خون بہہ رہا تھا، اور اس کے پیچھے چکی کا پتھر خود بخود گھوم رہا تھا بغیر کسی کے ہاتھ لگائے۔ ذیشان نے جیب سے موبائل نکالا، ٹارچ آن کی، لیکن روشنی صرف 2 قدم آگے تک جا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ سب خواب ہے، یہ سب خواب ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس کے موبائل کی اسکرین خود بخود بند ہو گئی۔ موبائل دوبارہ روشن ہوا، اسکرین پر صرف ایک تصویر تھی، وہی عورت چکی کے پاس کھڑی، اور نیچے لکھا تھا، واپس آ جا، آٹا ادھورا ہے۔ ذیشان کے ہاتھ کانپنے لگے، اس نے موبائل پھینک دیا
اور پھر پیچھے سے وہی پتھر رگڑنے کی آواز آنے لگی اور چکی خود بخود چل رہی تھی۔ ذیشان نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دھند کے اندر سے چکی نظر آ رہی تھی۔ چراغ خود بخود جل گیا اور اب وہاں 3 سائے کھڑے تھے، تینوں عورتیں، چہرے آدھے جلے ہوئے اور آنکھوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ ایک نے آہستہ سے کہا، ہمیں آزاد کیوں کیا ذیشان؟ دوسرے نے دھیرے سے کہا، یہ چکی تیرے خون سے چلے گی۔ ذیشان نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہر راستہ اسی چکی کی طرف جاتا تھا۔ وہ جتنا آگے بڑھتا اتنا ہی واپس اسی جگہ آ جاتا۔ گھبرا کر وہ ایک پرانے گھر میں گھس گیا، دروازہ بند کیا۔ اندر مکمل اندھیرا، بس ایک پرانی چارپائی اور ٹوٹا ہوا آئینہ۔ اس نے سانس لی، لیکن اچانک آئینے میں اپنے پیچھے ایک سایہ دیکھا۔ مڑا تو کچھ نہیں تھا، لیکن جب دوبارہ دیکھا آئینے میں وہ عورت اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ آئینہ ٹوٹ گیا، ذیشان کے چہرے پر شیشے کے ٹکڑے لگے اور خون بہنے لگا۔ اچانک پورا کمرہ لرزنے لگا، جیسے زمین کے نیچے کچھ ہل رہا ہو۔ چکی کے پتھر کی آواز اور زور سے آنے لگی۔ اب وہ آواز صرف باہر سے نہیں، اندر سے بھی آ رہی تھی۔ ذیشان نے فرش پر دیکھا، زمین سے خون رسنے لگا تھا۔ اس خون کے بیچوں بیچ وہی نشان تھے جو اس نے پہلے چکی کی دیوار پر دیکھے تھے۔ ایک سایہ آہستہ آہستہ فرش سے اوپر اٹھا۔ وہ عورت اب زمین میں نہیں تھی، ہوا میں تیر رہی تھی۔ چہرہ قریب آیا اور اس نے سرگوشی کی، یہ چکی تیرے خون سے چلتی ہے ذیشان۔ پھر اچانک اس کے دونوں ہاتھ آگ کی طرح جلنے لگے۔ وہ چیخا، دروازہ کھولا اور باہر بھاگا۔ لیکن اب گاؤں مکمل بدل چکا تھا۔ گھروں کے دروازوں پر خون کے حد کے نشان تھے، درختوں سے کپڑے لٹک رہے تھے اور فضا میں عورتیں تہتہے۔ ذیشان نے دیکھا گاؤں کے بیچ میں وہی چکی تھی، اب پورے خون سے تر۔ پتھر گھوم رہا تھا اور ہر چکر کے ساتھ ایک انسانی آواز نکل رہی تھی، ذیشان، ذیشان۔ وہ چیخا، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ آواز آئی، ہمیں سکون، وہ سکون جو تمہارے خوف میں چھپا ہے۔ ذیشان نے جیب سے موبائل نکالا، آیت الکرسی پڑھنی شروع کی، لیکن جتنا وہ پڑھتا اتنی ہی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ چکی رک گئی، دھند چٹنے لگی، یہ سب کچھ جیسے ختم ہونے لگا تھا۔ مگر عین اسی لمحے چکی کے پتھر زور سے پھٹا اور اندر سے ایک بچہ باہر آیا، چہرہ کالا، آنکھیں سرخ۔ اس نے صرف ایک بات کہی، تو دیر سے آیا، اب ہم تیرے اندر ہیں۔ دھند آہستہ آہستہ چھٹ رہی تھی، چکی اب رک چکی تھی۔ زمین پر خون کے دھبے اور درمیان میں ذیشان بے حس و حرکت پڑا تھا۔ قریب سے دیکھنے پر اس کے ہاتھوں پر وہی نشان تھے جو چکی پر موجود تھے۔ اس کی سانس ہلکی تھی لیکن زندہ تھا۔ کچھ گاؤں والے جو 2 دن بعد وہاں پہنچے، انہوں نے بتایا کہ چکی کے پاس صرف ایک ہی چیز چل رہی تھی، ذیشان کا موبائل۔ اس میں ریکارڈنگ آن تھی۔ آخری ویڈیو میں صرف ایک چیز نظر آ رہی تھی، چکی خود بخود گھوم رہی تھی اور پس منظر میں کسی عورت کی دھیمی آواز آ رہی تھی، اب یہ جاری ہے تو دوبارہ نہیں بولے گا۔ اسی لمحے ریکارڈنگ بند ہو گئی۔ ذیشان کو ہوش آیا تو وہ ہسپتال کے بیڈ پر تھا۔ اس نے صرف ایک جملہ کہا، وہ چکی اب بھی چل رہی ہے۔ اس کے بعد ذیشان نے کبھی اس گاؤں کا نام نہیں لیا اور چکی والا گاؤں آج بھی ویران ہے۔ کہا جاتا ہے کبھی کبھی رات کے وقت وہاں سے پتھر کی رگڑنے کی آواز اب بھی آتی ہے۔ یہ تھی ذیشان کی بھیجی گئی کہانی، جہاں جنات نے اپنا نشان چھوڑ دیا۔ اگر تم اکیلے سن رہے ہو تو اب آیت الکرسی پڑھ لو، کیونکہ شاید تمہارے آس پاس کوئی دلچسپی سے سن رہا ہو۔ اگر تمہیں ذیشان کی یہ کہانی پسند آئی تو یاد رکھو، ایسی کہانیاں، ایسی حقیقتیں ہم ہر ہفتے اپنے چینل پر لاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، اور اگر تم نئے ہو تو سبسکرائب کر لو، کیونکہ اگلی کہانی شاید تمہارے شہر کی ہو۔ اور یاد رکھو، جب بھی ہم کسی ویران جگہ کی بات کرتے ہیں، وہ جگہ زندہ ہو جاتی ہے۔